والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی انبیاء المرسلین، اما بعد فقال اللہ تعالی في القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کو بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند والا، شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے فضل کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک پہ کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ بے پناہ بلند والا، شانوں والا ہے، بے پناہ بلند والا، شانوں والا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، صاحب قدرت ہے، جسے چاہے جب چاہے جیسے نواز ڈالے۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ کا رب، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو آپ کا رب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ شان مبارک ہے کہ آپ کی نعت آپ کا رب خود پڑھتا ہے، اور اس انداز سے پڑھتا ہے کہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجے تو آپ کا رب آپ کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرمائے تو اور کوئی نہیں، آپ کا رب خود فرمائے کیا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنے والی آن پہلی آن سے بلند تر ہے۔ آپ علیہ السلام کے خوبصورت چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور اور مرکز
بنا کے رکھے تو آپ کا رب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا، آپ کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو آپ کا رب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو آپ کا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو آپ کا رب غرض کے قرآن کریم میں ہم جب دیکھیں تو ہمیں اس چیز کو بڑے واضح طور سے سمجھ جانا چاہیے کہ قرآن کریم ہمیں یہ چیز سمجھاتے ہوئے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان براء البراء ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، آپ کو اس چیز کی احتیاج نہیں ہے کہ ہم آپ کی محافل میلاد پاک سے جائیں، آپ پہ درود و سلام بھیجیں، آپ کی شانوں کے تذکرے کریں۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام میں بھیجتا ہوں، آپ کی شانیں میں بلند فرما رہا ہوں، آپ کے ذکر پاک کو میں نے بلند فرما دیا۔ ہم اپنے آقا اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ محافل سے جا کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ میرے شاہ کے کامل قبلہ عالم ناصانی رحمت اللہ علیہ آپ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ڈال دیا۔ اس پر ہم اپنے رب تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے، اس نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بنایا۔ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجاتے بھی ہیں اور ان محافل میں جاتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کریم کا کرم ہے، فضل اور احسان۔ اور اس سرکار وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصر سی گفتگو جمعہ بھی ہم نے پڑھنا ہے آپ احباب سے کروں۔ میں رائے دوں کے دوستوں کو، خصوصی طور پہ صوفی صاحب کو، نجیب صاحب کو اور اس ساری ٹیم کو کہ جنہوں نے رائے کے دوستوں نے یہ انتہائی خوبصورت محفل، انتہائی خوبصورت محفل اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سجائی۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنے کرم سے آپ کو اس کام میں لگا رکھا ہے، کہ جس کام کو اس نے خود اپنا رکھا ہے، جس کام کو اس نے قرآن کریم میں بڑے واضح طور پہ بتا رکھا ہے کہ اس ذکر کو تو میں نے بلند فرمایا ہے۔ اب جس نے بھی جہاں بھی اس ذکر کو بنایا، اس ذکر پاک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بلندی عطا فرمائی۔ اس ذکر پاک کو چھوڑ کے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر چھوڑ کے تو کوئی اور بات کسی جگہ بات بن ہی نہیں سکتی۔ ایک بندہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور باہر آنے کے بعد اس کی زبان میں ہو لا الہ الا اللہ، اعلان کر رہا ہو کوئی معبود نہیں، کلی نفی کے بعد اس چیز کا اقرار کر رہا ہو کہ الا اللہ، مگر اللہ، یہی اس کی زبان پہ ہو، ساری زندگی یہی کرتا رہے اور پھر سے موت آ جائے، اسرائیل علیہ السلام آئے اور اسے اس دنیا سے لے جائے، وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے، اسے جنت کی کنجی نہیں ملے گی۔
کے برعکس ایک شخص اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ 70 سال کا ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، روشنی سے محروم رہا، حقیقت سے ناشنا رہا، پتہ ہی نہ چلا، ایک دن گرم ہوا، حقیقت آشنا ہو گیا، خبر مل گئی اس خوبصورت دین متین کی، اور اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شخص جس نے 70-80 سال کو روشے پہ گزارے، دین سے دور رہا، خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا، کرم ہو گیا، خبر مل گئی، سچے دل کے ساتھ اس کی زبان سے ایک بار یہ کلمہ پاک نکلا، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اسے موقع ہی نہ ملا کہ دین متین کو سیکھتا، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، حج کرتا، جو شرائط اس کے اوپر لازم ہو گئی تھی کہ شریعت مطالعہ کو تھامنا، پھر آقا علیہ السلام کے احکامات و فرمودات کو بنانا، وقت ہی نہ ملا، موت آ گئی۔ وہ شخص جنتی ہے، اسے جنت کی کلچی مل گئی، کس سے مل گئی؟ جس کی زبان سے ایک بار نکلا، کیا نکلا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں ایک اور خوبصورت منظر نظر آتا ہے کہ ایک دن تیرے اور میرے آقا، تیرے اور میرے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہے، غزوہ ہے، سامنے ایک شخص ہے، رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر نظر پڑتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر نظر پڑی۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ نظر پڑنی ایمان والی نظر پڑنی، اسی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہ بلند و بالا درجات ہیں۔ آج کوئی بندہ ساری زندگی تہجد پڑھتا رہے، عبادات میں لگا رہے، یا ہم سب کے سب اکٹھے ہو کر عبادات میں لگ جائے، سارے ظاہری علوم والے، سارے باطنی علوم والے، ساری زندگی ہر ریاکاری سے پاک خالص عبادت کرتے رہے اپنے رب کی، تو ہم سب ایک اس ہستی کے پیروں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے جس کی ایمان والی آنکھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پاک پر پڑے۔ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی طرف جاتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے اوپر نظر پڑتی ہے اور زبان سے کیا نکلتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا تعریفوں کے بادشاہ، تعریف کیا گیا ہمارے آقا علیہ السلام کا نام پاک اللہ کریم نے ایسا خوبصورت رکھا ہے، ایسا خوبصورت رکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا آپ کے رب نے ایسا خوبصورت نام چنا کہ جس کے ساتھ کبھی کوئی ایسی ویسی چیز لگ ہی نہیں سکتی کہ تعریف کیے گئے کس کی طرف سے؟ اس کی طرف سے۔ تعریفوں کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آگے عرض کر رہے ہیں، اگر میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں، آپ کا رب مجھے کیا دے گا؟ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یا شخص اگر تو میرے اوپر ایمان لے آئے تو میرا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سننے کے بعد وہ شخص سواری سے اترتا ہے، میرے اور میرے آقا علیہ السلام کے کی جانب بڑھتا ہے، آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین تک پہنچنے کے بعد رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے اوپر ایسے ہاتھ رکھتا ہے اور اس کی زبان سے دوسرا جملہ تو نکلتا ہے، پہلا جملہ نکلا اگر آپ پر ایمان لے آؤں تو آپ کا رب مجھے کیا دے گا؟
رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرمایا آؤ ادھر دیکھو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، یہ جنت ہی ہے یہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ دنیا میں زمین کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر کیے بغیر، آپ کا نام پاک لیے بغیر بندہ جنتی نہیں ہو سکتا، جنت کی کلی حاصل نہیں کر سکتا۔ لازم اس کے لیے اس کی زبان سے نکلے رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اگلا مرحلہ ہے دوستو قبر کا۔ انسان میں نے آپ نے ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیں اپنی نگاہ اس طرف رکھنی چاہیے۔ زمین کے اوپر ہو تو نگاہ گنبد خضرا کی طرف ہے، صرف اور صرف گنبد خضرا۔ واضح طور پہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا مرکز ایک ہے، مسلمانوں کا مرکز ایک تھا اور مسلمانوں کا مرکز ایک ہی رہے گا۔ نہ کوئی اور مرکز تھا، نہ کوئی اور مرکز ہے، نہ کوئی اور مرکز ہو سکتا ہے۔ کیا سمجھے کہ رسول اللہ
مسلمانوں کو جدا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں اپنے آقا کا ادنا کتا ہوں, ادنا ترین کتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے جوڑو. میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بکھرے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے دشمن تھے. میرے حبیب علیہ السلام اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ تمہیں قوم آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. یہ تفرقے اور تفرقے بھی دین کے نام پر, تفرقے بھی اس خوبصورت آقا علیہ السلام کہ جن کے نام کے علاوہ اور کوئی نام ہے ہی نہیں جو ہمیں جوڑ سکے. کوئی اور رستہ نہیں, کوئی نام نہیں ہے. کوئی نام نامی اگر ہے تو وہ ہمارے آقا کے جو ہم سب کو ایسے جوڑ سکتا ہے, ہم سب کو قوم ایسے اکٹھا کر سکتا ہے. یہ سازشوں کو سمجھو, اپنے آقا کے وفادار رہو, اپنے نبی کے گن گاتے رہو. میں آگا آپ کے ساتھ بھائی ہوگے کی کر کر ہاتھ بڑھتے یقین کرو. دل کی دیکھا, یہ دل کے اندر اصل نماز ضروری ہے لیکن یہ پڑھا ہے کیونکہ یہ روح ایمان ہے, یہ جان ایمان ہے. اگر رسول اللہ کی محبت نہ ہو تو نماز بن سکتی ہے, روزہ بن سکتا ہے, حج بن سکتا ہے, رب راضی ہو سکتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے. اصل ایمان, روح ایمان, جان ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اور پختہ محبت ہے. خالی دھوکاٹے کی محبت نہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں, نہیں, بلکہ وہ محبت جو مقرر کیا گیا بیان, والدین ہو تو پیچھے, اولاد ہو تو پیچھے, عزیز و اقارب ہو تو پیچھے, مال و اسباب ہو تو پیچھے, جان ہو تو پیچھے. رسول اللہ ہر چیز کے اوپر آپ کی محبت غالب. میرے پیارے دوستوں, میں اب آپ سے بات کر رہا تھا کہ زمین کے اوپر اگر کام آ سکتا ہے آپ کا نام ہے, آپ کا نام پاک لیے بغیر کسی صورت بھی آپ کامیابی کے ساتھ اس گڑھے میں نہیں جا سکتے جس کا نام قبر ہے. جب بندہ اس نے اس کو ادھر ہی چھوڑ دوں وغیرہ کوشش ہے تیزی سے 3 حوالوں سے جو ضروری ہے بات کرنا. اگر جدھر چھل پڑا تھا ادھر چھل پڑا تو پھر اگلے حوالے پہ بات نہیں کی. قبر کی طرف چلتا ہوں کہ قبر جس میں جاننا سب نے, سارے مولویاں نے بھی, سارے پیران نے, ہر خاص نے بھی, ہر عام نے بھی, ہر بندے نے جانا ہے, ہر بندے نے. اس کی تیاری کرتے رہنی چاہیے. دنیا کے پیچھے مت بھاگو, اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا کے پیچھے بھاگو, ان کی خوشنودی کے پیچھے بھاگو, انہیں پانے کی تمنا دے کر بھاگو کہ زندگی کا کوئی ادوار نہیں ہے, اگلے لمحے کا پتہ نہیں مردوں میں ہوں گے یا زندوں میں. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جب وہ اس گھڑے میں جاتا ہے دنیا اس کے اوپر کھڑے ہو کے ہنستی ہے, کہتی ہے تجھے کیسا بیوقوف بنایا, تجھے کیسا اپنے جنگل میں پھنسا کے رکھا, تیری آنکھوں پر پٹی باندھی رکھی, اب میں تیرے ساتھ جانے والی نہیں, کسی اور کو بیوقوف بنانے چلی ہوں. وہ پشیمان ہو جاتا ہے. اور جو بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں, اپنے رب کی محبت میں زندگی کو گزارتا ہے, دنیا اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہے, وہ آگے آگے ہوتا ہے, دنیا پیچھے پیچھے ہوتی ہے, یہاں تک کہ وہ بھی اس گڑھے میں جاتا ہے. جب وہ گڑھے میں جاتا ہے پہلے پہ دنیا سیدھی, یہ آگے ہوتا ہے, یہ اتر جاتا ہے, دنیا پیچھے ہوتی ہے, جھانک کے دیکھتی ہے, پہلے پہ ہنس رہی تھی ادھر پریشانی کے عالم میں ہے, اور وہ اس گڑھے میں ہنس کیسے دیکھتا ہے کہ تو میرا کچھ کو بگاڑ نہ پائی. میرے دل میں میرے آقا کی محبت تھی, میں اپنے آقا سے پیار کرنے والا تھا, میرے آقا نے میرا
وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے. اس قبر میں سب نے جانا ہے, سب کو اس کے اندر جانا ہی جانا ہے. جب بندہ ادھر جاتا ہے سب سے پہلا سوال ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ تیرا رب کون. اگر کوئی بندہ بڑے زوردار طریقے سے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ الحمدللہ میرا رب اللہ, میرا رب اللہ, تو فرشتے ایک دم اسے ہاتھی بنا دیتے, ایک دم اس کے اندر یہ نہیں کہا دیتے کہ بس تو کامیاب ہو گیا, تیری زبان پہ اللہ ہے تو کامیاب ہے, تیرے لیے تو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے نہیں. دوسرے سوال کی طرف لے چلتے, تیرا دین کیا. اگر وہ فٹافٹ کہتا ہے, دین کی باتیں سیکھی ہوئی ہیں, فٹافٹ کہتا ہے میرا دین, مجھ سے پوچھتے ہو میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے. اب یہ جو گمراہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے تو دین اسلام رب اللہ بات ختم ہو جائے گی. اب دیکھ رہا ہوتا ہے, پہلے اللہ کا گلی فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, فرشتوں کے چہرے بالکل ہر قسم سے حسرت خالی ہے, کسی قسم کا خوشی کا اظہار نہیں ہے. اسی طرح سے وہ سوال دوسرا ہو گیا, تیسرے سوال کی طرف لے جایا جاتا ہے. پیش ہو جائیں گے اس خوبصورت دربار میں تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ انہیں افروز ہے, آپ کے سامنے ہے, آپ تشریف لے آئیں گے اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, کیا عقیدہ تھا ان کے بارے میں, کیا عقیدہ تھا, کون ہے, بتا سکتا ہے یہ کون ہے. ادھر میں بات کو روک کے اس طرح چلا جاتا ہوں کہ اگر یہ بات سنیں, یہ اٹھا لیں. میرا عدیہ یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں نا اس کو دل میں ڈال لیں, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو میں پیشی ہے, حاضری ہے, توجہ رکھیں میری طرف, بات سمجھنے کی کوشش کریں. میری زندگی کا مقصد کہتا ہوں صرف ایک ہے, صرف اور صرف ایک. میں یہ نہیں کہتا آؤ مرکز عید کا ہے, حالانکہ بہت پرانا ہے, صدیوں پرانا ہے, آج کا نہیں بنا ہوا, ہمیں پتا ہے مرکز وہ ہے. اسی طرح آپ کے لاہور شہر میں داتا صاحب بیٹھے تھے, بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے. ایک ہی مرکز بتایا, مدینہ المنورہ. میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے, توجہ رکھیے پوری میری طرف. جو میں کا دن آپ نے خطبے کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں. میں نے زمین کے اوپر کی بات کی کہ کام آئے گا آقا علیہ السلام کا نام نامی. میں نے کہا پہلا سوال, دوسرا سوال اور تیسرا سوال ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. دوسری طرف اگر ایک بندہ جیسے اس نے کہا اللہ, دوسری طرف اگر کہتا ہے میرا مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے, تو نہ فرشتے نے اس کو خوشی سے دیکھا, نہ اس کو غضب سے دیکھیں گے جس نے کہا مجھے نہیں خبر. دوسری سوال دین کے بارے میں اگر یہ کہے مجھے دین کا بھی نہیں پتا, فرشتے سے بھی اسی سوال کی طرف لے چلیں گے. کس سوال کی طرف؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. پہلے دونوں سوالوں میں اللہ اور دین کے سوال میں نہ جزا ہے نہ سزا ہے. بات ہے اللہ کے بارے میں, بات ہے دین کے بارے میں, نہ اسے جزا ملی نہ اسے سزا ملی. پیشی ہو جاتی ہے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونے پروز ہیں, آپ کے دربار میں پیشی ہے. فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کون ہے, جانتے ہو کیا بارے میں؟ ادھر مجھے وہ خوبصورت ترین منظر یاد آتا ہے کہ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے غلاموں کو اس چیز کی خبر دے رہے ہیں قبر کے سوالوں کے بارے میں